السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان سے باہر دنیا کی کسی بھی ملک میں ہیں، اگر آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا حفظ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں ان کو نورانی قاعدہ پڑھانا ہے یا قرآن مجید یا حفظ کرانا ہے، تو یہ میں آپ کو کرا سکتا ہوں۔ دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو، بالکل سادہ سمپل اور آسان طریقہ ہے موبائل کے ذریعے۔ تو میں آپ کو موبائل کے ذریعے قرآن مجید پڑھاؤں گا، نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا، حفظ پڑھاؤں گا۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ تو میں آپ کو یہ پڑھا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود چاہتے ہیں تجوید القرآن کا ایک کورس، تو 1 مہینے پر محیط ایک کورس ہے، میں آپ کو وہ کرا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر 1 ہفتے پر محیط میں نے ایک اور کورس بنایا ہے، تو پھر آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 ہفتے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو پھر میں نے مائکرو ٹیچنگ کے ذریعے میں نے ایک انتہائی مختصر سا مگر جامع تجوید القرآن کا ایک کورس بنایا ہے، جو کہ صرف 2 گھنٹوں میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس کے لیے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، اور انشاءاللہ 2 گھنٹوں میں آپ کو تجوید القرآن کے جتنی بھی ضروری قواعد ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور آپ اس کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے نا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس طرح جو ہے نا پھر جو ہے یہ بہت مطلب ہے کہ بڑی بات ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پھر 2 گھنٹے بھی نہیں ہے تو پھر اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے، کیونکہ جب اگر آپ 2 گھنٹے بھی قرآن مجید کی تصحیح کے لیے نہیں دے سکتے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں اس کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ میرا پیغام ہے آپ کو۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن کی جو مخرج نمبر 5 ہے۔ تو مخرج کہا جاتا ہے نکلنے کی جگہ۔ اب ہمارے ساتھ مخرج نمبر 5 جو ہے وہ قاف کا ہے، اس طرح قاف۔ تو اس کا مخرج یعنی نکلنے کی جگہ کون سی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، آپ کی زبان کا جڑ جو ہے اوپر کے تالو، اگر آپ اپنا منہ کھولے تو اوپر تالو میں ایک گوشت اس طرح لٹکا ہوا، چھوٹا سا گوشت آپ کو لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس ٹکڑے کو، اس گوشت کے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے لحات۔ عربی میں اس کو لحات کہتے ہیں، انگلش میں اس کو یو یلا کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں۔ تو وہ جو لٹکا ہوا گوشت ہے اس کو لحات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے قریب جب آپ کی زبان کی جڑ اس کے قریب اوپر کے تالو سے ٹکر کھاتا ہے تو پھر وہاں سے ہم قاف ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ پریکٹس کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھائے اور اس کے ساتھ ٹکرائے، اوپر کے تالو کے ساتھ اور اس لحات کے قریب، تو وہاں سے ادا ہوں گے قاف۔ اب جو ہے مثلا قال، قیل، قل، یقول۔ اب مخرج نمبر 6 جو ہے اسی قاف مخرج کے ساتھ ہی جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جاتا ہے لیکن منہ کی طرف، یعنی وہ جو قاف کا مخرج ہے وہ تو لحات کے قریب ہے، لیکن کاف کا مخرج پھر ذرا اس قاف کے مخرج سے منہ کی طرف آگے بڑھ کے پھر کاف ادا ہوتا ہے، اس طرح کاف، اک، کاف۔ اس طرح 2 شکلوں میں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، کاف اس طرح بھی اور اس طرح بھی، کاف، اک، اق۔ جب آپ کسی حرف کے مخرج کو معلوم کرنا چاہیں گے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ لانا ہے۔ مثلا قاف ہے تو اس کو ساکن کریں اور اس سے پہلے آپ حمزہ لائے، اق، اق، تو آپ اس کے مخرج معلوم کریں گے، اس طرح کاف، اک، اک، کاف۔ تو یہ حروف جو ہے ان دونوں حروف کے مخارج الگ الگ ہے، لیکن ان دونوں حروف کو حروف لحاتیہ کہا جاتا ہے۔ حروف لحاتیہ، لحات سے ادا ہوتے ہیں تو یہ ہے حروف لحاتیہ۔
یعنی مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں حروف لہاتیہ. تو یہ ہوتے ہیں حروف لہاتیہ. یہ دو حروف ہمارے ساتھ حروف لہاتیہ ہے، اور حروف لہاتیہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس گوشت کے قریب ادا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے، تو اس کے نسبت سے ان حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے. تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے. شکراً جزیلا. اللہ حافظ.